بات بھی ہے، یہ معاملات کی بات بھی ہے۔ اور اس کے بعد معاشرہ اور معاشرے میں جس طرح سے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی جو احکامات، اس میں سب سے پہلی بات جو کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو، اچھے اخلاق کا سب سے پہلا عمل ہے کہ اگر گفتگو اچھی ہوگی، باتیں اچھی ہوں گی، اچھا انداز ہوگا، اچھا لہجہ ہوگا، اچھے الفاظ ہوں گے، تو یقیناً دوسرے کے لیے ایک ہمت کی بات بنے گی، دوسرے کو اس سے ایک انسینٹیو بھی ہوگا کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے۔ ایک واقعہ کہ حضرت لقمان کو ان کے آقا نے ایک بھیڑ دی اور انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو ذبح کرو اور جو تمہیں اس میں اچھی چیز لگے وہ پکا کے لے آؤ۔ انہوں نے بھیڑ ذبح کی اور زبان اور دل پکا کر لے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے آقا نے دوبارہ انہیں ایک بھیڑ دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں جو تمہیں سب سے غلط شے لگے، جو سب سے بری شے لگے، وہ پکا کے لے آؤ۔ تو آپ نے پھر وہی کام کیا کہ زبان اور دل پکا کر لے آئے۔ تو ان کے مالک نے، ان کے آقا نے یہ بات فرمائی ان سے کہ یہ کیا کہ جب سب سے اچھی شے تھی وہ بھی زبان اور دل، اور جب سب سے بری شے تو وہ بھی زبان اور دل۔ تو انہوں نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر اچھی ہوں تو ہر شے اچھی ہے، اگر یہ دو چیزیں بری ہوں تو ہر شے بری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل جس میں خیالات، سوچ، یہ چیزیں بنتی ہیں، اگر دل اچھی سوچ کا حامل ہوگا، دوسروں کے بارے میں بہتر گمان رکھے گا، بہتر سوچ رکھے گا اور زبان سے بہتر الفاظ ادا کرتا رہے گا، آسان گفتگو کرتا رہے گا، احسان کرنے والی گفتگو کرتا رہے گا، اچھے الفاظ استعمال کرتا رہے گا، تو یقیناً اس سے اس کی دوستی بڑھے گی اور لوگ اس کے گرویدہ ہوں گے، اس کے ساتھ دوستی رکھنے کو پسند کریں گے۔ اگر یہی دونوں چیزیں غلط ہوں گی کہ اگر انسان کے دل میں بری باتیں، دوسروں کے بارے میں برے خیالات، بری سوچیں یا برے عمل آئیں گے اور اس کی زبان بھی اچھی نہیں ہوگی، غلط گفتگو کرتا ہوگا، گالی دیتا ہوگا یا اور اس طرح کی واہیات گفتگو کرتا ہوگا، تو یقیناً ایسے شخص کا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ یہ اخلاق کے حوالے سے اور اس میں معاشرتی حوالوں میں مزید آگے چلے تو لوگوں کے ساتھ، اپنے کاروبار میں، اپنے ملازمتوں میں، اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے جونیئرز کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے آجروں کے ساتھ اچھی گفتگو، اچھا انداز اور اچھا لہجہ جو ہے، یہ یقیناً ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر وقت میں اس کی بہتری سے اچھے نتائج یقیناً نکلتے ہیں۔ اسی ریفرنس میں قرآن مجید میں ایک حکم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کو برے القاب سے مت پکارو، ناموں کو مت بگاڑو۔ یہ بھی ایک بد اخلاقی اور غیر شائستہ عمل بنتا ہے، غیر شائستہ بات آتی ہے، غیر شائستہ گفتگو بنتی ہے۔ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حسن اخلاق کے حوالے سے میں ایک واقعہ اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ شہزادگان جنت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں برادران ایک جگہ کسی شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور وہ شخص وضو غلط کر رہا تھا۔ ان دونوں شہزادگان نے بجائے اس کے کہ اس کو ٹوکتے یا اس کو اس کی غلطی کا احساس دلاواتے، چونکہ وہ عمر میں بھی بڑا تھا اور یہ بات بھی شائستگی کے خلاف ہوتی کہ وہ اس کو اس کے بڑے ہونے کی بجائے اس کو اس کی غلطی پر ٹوکتے، دونوں اس کے پاس پہنچے اور ان سے یہ بات کہی کہ ہم دونوں میں اس بات پر ایک بحث چل رہی ہے کہ ہم میں سے اچھا وضو کس کا ہے، تو ہم دونوں وضو کر رہے ہیں، آپ اس کو ذرا دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم میں سے بہتر وضو کون کر رہا ہے۔ دونوں شہزادگان نے وضو کیا اور اس شخص نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا کہ اتنے اچھے انداز میں، اتنے بھرپور انداز میں اور اتنے غیر محسوس طریقے سے انہیں یہ اس بات کا احساس دلوایا کہ ان کے وضو میں غلطی ہے، اور اس غلطی
کا احساس ہونے پر یقیناً آئندہ کے لیے تو اس کا وضو ٹھیک ہوا اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی، اور اس بات پر وہ یقیناً بہت شکر گزار ہوا۔ قرآن حکیم میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، زیادہ تر غلط گمانوں سے بچ کر رہا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ باہم بدگمانی بڑی دور تک پہنچاتی ہے اور اس کے بڑے غلط نتیجے نکلتے ہیں جن سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ حالات کو اصلاح پر لانے کی بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہو تو خود اس سے براہ راست تحقیق کر لینی چاہیے۔ اس کا ایک بہتر نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر دوسرے شخص سے واقعتاً کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے گا، ورنہ بات تو صاف ہو ہی جائے گی اور تعلقات بہتر رہیں گے یا ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب کوئی غلط اور برا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو فوراً اس پر یقین مت کر لیا کرو، بلکہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے چھان بین کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق کے بغیر کسی بات پر یقین کر لو تو نادانی کے باعث کچھ لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بن جاؤ اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر شرمساری ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے کہ کئی ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جو غلط باتیں ادھر ادھر کہہ کر لوگوں میں انتشار، خرابی، بدنظمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ نے فاسق یعنی بدنیت، بد کردار، غلط اور برے آدمی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باہم بدگمانیاں پیدا کرنا اور غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرنا کس قدر بری بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم خام خواہ ایک دوسرے کے ذاتی حالات کی قرید میں نہ رہا کرو، اور تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے شخص کی غیبت نہ کیا کرے۔ غیبت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اس وقت جب وہ خود موجود نہ ہو کوئی ایسی غلط بات کی جائے جس سے اس کی عزت، توقیر یا ذاتی حیثیت کو نقصان پہنچتا ہو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیبت ہر دوسرے جرم سے بڑا جرم ہے، اس لیے زیادہ تر اس طرح کی غیبت سے بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر مجلسوں میں یا جہاں کہیں چند افراد آپس میں مل بیٹھے کسی کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو غیبت کے زمرے میں آتی ہو۔ اس سے بچ کر رہنے کی شدید تاکید کی گئی ہے۔ اسلام کے بتائے ہوئے حسن کردار کے احکامات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی مجلس میں کوئی معمولی سی بھی ایسی بات نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص کسی بدگمانی میں مبتلا ہو سکتے ہوں۔ مثلاً اگر چند افراد باہم گفتگو کر رہے ہیں تو کوئی شخص کسی کے کان میں کوئی سرگوشی نہ کرے، کیونکہ دوسروں کو اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید ان میں سے کسی کے خلاف کوئی بات کی گئی ہو۔ اسی طرح اس شخص کے دل میں قدرت بیٹھ جائے گی اور طبیعت پر بوجھ آئے گا۔ ایسی صورتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح دو سے زائد افراد اگر گفتگو کر رہے ہوں تو کوئی سے دو افراد باہم ایسی زبان میں گفتگو نہ کرے جو دوسرے نہ سمجھتے ہوں۔ اگر واقعتاً ایسی بات کسی کے خلاف ہے تو غیبت شمار ہوگی، اور نہیں ہے تو دوسروں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی کہ شاید ان کے خلاف کچھ کہا گیا ہے۔ دین اسلام نے یہ احکامات ہمیں حسن کردار، حسن معاشرت اور معاشرے کی بہتری، انسانی کردار کی بہتری، انسانی معاملات کی بہتری، انسانی حالات کی بہتری کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر پوری طرح سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔